بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، سورہ فاتح کی تیسری آیت۔ مالک جو تمام چیزوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے، کسی کو عذاب دے، کسی کو سزا دے۔ تو جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، ایک آخری دو چھوڑ کے نا، اس میں آیت آتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو وہ چاہے تو کسی کو سزا دے، چاہے کسی کو بخش دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یوم دین جزا کا دن، جس دن فیصلہ کیا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر بعض اوقات فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس میں نا اتنا صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آخرت کے روز ہوگا۔ کیونکہ مثال کے طور پر ایک بندہ کئی بندوں کو قتل کر دیتا ہے، تو کیا اگر اس کے ساتھ کوئی اور شامل بھی نہیں ہے تو دنیا کی عدالت جو ہے وہ اس کو کتنی بڑی سزا دے سکتی ہے؟ بہت بڑی سے بڑی یہی سزا ہے کہ اس کو ایک دفعہ سزا موت دے دی جائے گی۔ تو یا بعض اوقات لوگ بم بلاسٹ کر دیتے ہیں تو وہ کتنے ہی بندوں کو وہ مار دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود بھی مر جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ تو انصاف نہ ہوا کہ ایک بندے نے کئی بندوں کی جان لے لی، اگرچہ اس نے خود بھی اپنی جان دے دی؟ تو یہ کوئی انصاف نہیں۔ انصاف قیامت کے روز ہوگا، جہاں پر مکمل طور پر انصاف کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر نیکی یا بدی جو ہے نا، وہ انسان کو سامنے دکھا دی جائے گی۔ تو اس چیز کا جو تصور ہے نا، اس پر ایمان لانا، تو اس طرح انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ مثلاً جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں جا کر حساب دینا ہے، کہ جو میں نے غلط کام کیے ان کی مجھے سزا ملے گی اور اچھے کاموں کی مجھے جزا ملے گی، تو اس طرح پھر انسان دنیا کے اندر اچھے کام کرے گا اور برے کاموں سے بچا رہے گا۔ لیکن جب اس کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ شتر بے مہار ہوگا، وہ اپنی منمانی کرے گا، مرضی کرے گا۔ اس طرح دنیا کے اندر رشوت، ملاوٹ اور دھوکہ دہی اور جو جتنے بھی جرائم ہیں وہ عام ہوں گے، جن سے اس کو بھی نقصان ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو جب کسی کو پتا ہونا، اس کا ایمان مضبوط ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کی مجھے جزا اور سزا ملے گی، تو پھر سوچ سمجھ کے انسان کام کرے گا۔ اور جب سوچ سمجھ کے کام کرے گا تو دنیا کے اندر امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر بڑے ہی اس طرح ایک جنت کی مثال بن جائے گا، معاشرہ اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، آخرت میں تمہارا حساب ہوگا، اور وہاں پر جو اللہ کی عدالت ہوگی اس میں مکمل انصاف کیا جائے گا، اور بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ کیونکہ ہمارے معاشروں میں انصاف بعض اوقات عدالتیں کرتی ہیں، لیکن وہ انصاف نظر نہیں آتا کہ انصاف ہو رہا ہے، یا اس میں کئی پتہ نہیں ان کو مجبوریاں ہوتی ہیں انصاف کرنے والوں کی، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی جن ممالک کے اندر انصاف کا نظام بہت اچھا قائم ہے نا، تو وہاں پر خوشحالی ہے۔ کیونکہ جو غربت ہے نا، یہ خیرات سے ختم نہیں ہوتی، یہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ کہ بعض معاشروں کے اندر جو ملکی وسائل، مثال کے طور پر 98% جو وسائل ہیں نا، تو وہ 2% لوگ وہاں کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہاں کے 98% عوام ہیں ان کے لیے 2% وسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جب معاشرہ ہوتا ہے تو ان معاشروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو بے قراری ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی ڈھنگ سے اچھا کام نہیں کر سکتے۔ تو جن معاشروں کے اندر یعنی انصاف ہے، لیکن پھر بھی مکمل انصاف جو ہے نا وہ قیامت کے روز ہی ہوگا، کہ زیادہ مطلب انصاف کو زیادہ ہم کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم کہیں نا 100%
تو 100% انصاف جو ہے نا وہ تو آخرت میں ہوگا، قیامت کے روز ہی ہوگا. لیکن جہاں تک ہو سکے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں جو انصاف کی عدالتیں تھیں، جیسے وہ انصاف کرتی تھیں کہ اگر وہ غیر مسلم بھی آ گیا تو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جا رہا ہے. جیسے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جس کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے کہ ایک منافق جو بندہ تھا نا، تو اس نے تلوار چوری کر کے نا تو ایک یہودی کے گھر رکھ دی. تو چوری والی تلوار جو تھی نا وہ یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی. تو وہ رسول پاک کی عدالت میں وہ جو منافق تھا اور یہودی تھا وہ لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا کہ یہ ایسے ہیں. تو آپ نے فرمایا، یہودی کو کہا کہ تو سچا ہے، اور اس جو منافق مسلمان تھا اس کو کہا بھی تو جھوٹا ہے، اصل میں یہ چوری تو نے کی ہے اور تو نے اس کے گھر چھپائی ہے. تو وہ جو منافق تھا نا تو اس نے رسول پاک کی عدالت کے بعد نا یہودی سے کہا بھی آؤ نا حضرت عمر کی عدالت میں چلیں. تو یہودی نے کہا چلو بھائی وہاں پر چلے جاتے ہیں. تو جب وہ دونوں منافق اور وہ یہودی حضرت عمر فاروق کی عدالت میں پہنچے تو اس جو یہودی تھا نا اس نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ یہ ہم پہلے فیصلہ کروا کے آئے ہیں آپ کے پیغمبر سے، اور انہوں نے نا مجھے سچا اور اس کو جھوٹا قرار دیا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس منافق سے پوچھا کیوں بھائی یہ ایسا ہی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ ایسا ہی ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھو تو میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے، آپ تلوار لے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. اس کے بعد جو اس کے منافق کے رشتہ دار تھے، کوئی اچھے بھی تھے کیسے بھی مسلمان، وہ نا سارے رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول کہ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق نے اتنی چھوٹی سی بات پر اس ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے. تو اتنی دیر میں وحی نازل ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کی سزا موت ہے. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر؟ ہمیں یہ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کے اندر قرآن و حدیث کا نظام لایا جائے گا. تو جب تک اس ملک کے اندر ایسا نظام نہیں آتا، دیکھیں نا جو مغربی ممالک ہیں نا تو وہ تو بہت انصاف کر رہے ہیں. تو وہ اصل میں جو تعلیمات ہماری تھی نا اسلام کی وہ لے گئے ہیں، اور ہم نے جو غلط طریقے تھے نا غیر مسلموں کے کہ وہ ہم نے بنا لیے، اس لیے ہم گمراہی میں چلے گئے اور دنیا میں معاشی لحاظ سے دور چلے گئے. تو اس طرح ہمیں ہمارا دین جو ہے یہ ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے کہ دنیا کے اندر انصاف کرو تاکہ آخرت میں عذاب سے بچ سکو. ایسا نہ ہو کہ پھر جہنم میں جا کر گرو اور وہاں پر یہ تمہارے لیے مشکلات مصیبتیں ہوں اور تم پچھتاؤ کہ ہم نے دنیا کے اندر ایسا کیوں نہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.